حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا، یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا، عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ، اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا. تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں، میرا بھائی نہیں بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے. یہ تحریک اس نے چلائی. جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر، آپ کو پتا لائی لاگ ہوتے ہیں، سارے مان گئے. ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں، وہ عمر بن عبد العزیز تھے، مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی. وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے. مروان کے دو بیٹے تھے، ایک عبد الملک اور ایک عبد العزیز. عبد العزیز کا بیٹا عمر بن عبد العزیز ہے، یہ بھی مروان کی اولاد ہے. لیکن دیکھ لیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبد العزیز. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبد العزیز. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئی کیوں کہتے ہیں. تو عمر بن عبد العزیز نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا نہ. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبد العزیز کو قید میں ڈال دیا. چونکہ عمر بن عبد العزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے، تو بڑی شورش برپا ہو گئی. اسی دوران ولید بن عبد الملک اچانک مر گیا، تو آٹومیٹیکلی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا، اس کا چھوٹا بھائی. اور ان کی بہن تھی فاطمہ، وہ عمر بن عبد العزیز کی بیوی تھی. اس لیے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری، کہ جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا خلیفہ، جس کے 4 بھائی 3 براعظموں کے خلیفہ، اور جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ. اور بڑی درویش عورت تھی وہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان. تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت، اس کی بیوی. اب وہ سلمان بن گیا خلیفہ. سلمان جب خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبد العزیز کی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبد العزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجا اس وقت خلیفہ ہوتا، اور مجھے تو اس نے معزول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے. تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا. مسجد نبی شریف کی امامت بھی کراتے تھے. انس بن مالک کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، اور وہ عمر بن عبد العزیز ہے. 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں آل امیہ نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گورنر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا. پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو معزول کیا جائے، یہ ظالم آدمی ہے. اس نے کہا حجاج نام کے جتنے بندے ہمارے گورنمنٹ میں ہیں سارے معزول، جیلوں میں ڈلواؤ ان کو. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا، جس نے یہاں پہ، وہ حجاج ابن یوسف کا کیا تھا، رشتہ دار تھا نا، بانجا تھا نا، بانجا یا بھتیجا. تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا، اس کو پھر بلا کے جیل میں ڈالا گیا. وہ کہتے ہیں نا جی وہ بعد جیل پاتا سی اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. تو حجاج ابن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے نا، اس کو چونکہ وہ گورنری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرستادے فارغ ہو گئے. اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا، یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی. پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر، جو ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں. حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ، دونوں جہان تو نہیں مٹھے میں آ سکتے نا، یا دنیا یا آخرت. ٹھیک ہو گیا. تو خیر یہ مارا گیا. پھر سلمان جو ہے نا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کرے. تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، رجا اس کا نام تھا، بڑا نیک تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا دے. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے، مانیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں، ان کا علاج ہے میرے پاس. دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی وجہ سے بنا ہے.
عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پہ استعفا جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے تھے، ورنہ ان کو کس نے بنانا تھا اتنے نیک آدمی کو؟ ان کا یار اس طرح کر کہ تو نہ ایک بند وصیت لکھ کے اس کو سیل کر دے، اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہے، اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے، اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور ہشام وہ خلیفہ ہے۔ تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو اسی ساٹھی باری بھی آ جائے گی۔ یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی۔ اب سیل لے کے جب باہر آئی میدان جنگ میں، خیمے سے باہر نکلے اور کہا جی امیر المومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دیا ہے، اس کے اندر اس کا نام ہے، تو بیعت کرو بند کرو۔ وہ بھائی آگے لالچی، انہوں نے کہا نا کھول کے پڑھ ساڑا نام لکھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں کہنا تھوڑا نام لکھے، نام تو لکھے سی لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رضا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا، ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں، میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہو، یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں۔ تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی، جب پڑھ کے سنائی گئی عمر بن عبدالعزیز، تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ دو بندوں کے سہارے، ایک 35 سال کا نوجوان دو بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے، اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے۔ لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی، ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بہنوئی ہے نا 100 کرو کیڑا باہر دا بندہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا، پردادا۔ تو یہ پورا معاملہ ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے۔ پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے، 2.25 سال، جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ان کا۔ اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد 6ٹھا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے، بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا۔ علی منہاج النبوہ 2 سال کے اندر، 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی۔ جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی، اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر، لعنت کروائی جاتی تھی، وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی، اور تبدیلی آ گئی جناب۔ یہ تبدیلی تھی جو آئی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا، اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا۔ کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10 15 پیمند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر، تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا۔ ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہی، مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا۔ اتنی تبدیلی آئے گی۔ اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی، گفتگو تک چینج ہوگی، حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ خیر پھر یہ ظاہر ایسے حکمران کی طرح ہضم ہوتے ہیں، پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی، اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں، اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی 12ویں مجدد کے، 12ویں خلیفہ کے۔ یہ ہیں وہ شخص عمر بن عبدالعزیز۔ چونکہ حجاج ابن یوسف کی بات تھی تو حجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی، تو میں نے بتا دی اس لیے۔